السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو قبلہ اول مسجد اقصی کی مختصر تاریخ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستوں، مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسی المسجد الاقصی یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے سین میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 2000 میں الاقصی انتفاضہ کے آغاز سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچی تھی اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ حدیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد الاقصی اور مسجد نبوی شامل ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور معراج میں نماز کی فرضیت 16 سے 17 ماہ تک مسلمان مسجد الاقصی کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر فاروق کے دور میں مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت عمر نے شہر سے روانگی کے وقت صخرہ اور براق باندھنے کی جگہ کے قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں انہوں نے اپنے امرائیوں سمیت نماز ادا کی تھی۔ مسجد اقصی سے بالکل قریب ہونے کی وجہ سے یہی مسجد بعد میں مسجد الاقصی کہلائی، کیونکہ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں اس مقام کو مسجد الاقصی کہا گیا ہے۔ اس دور میں بہت سے صحابہ نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کی خاطر بیت المقدس میں اقامت اختیار کی۔ مسجد الاقصی کا بانی حضرت یعقوب کو مانا جاتا ہے اور اس کی تجدید حضرت سلیمان نے کی۔ بعد میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے مسجد الاقصی کی تعمیر شروع کروائی اور خلیفہ ولید بن عبد المالک نے اس کی تعمیر مکمل اور اس کی تزائین و آرائش کی۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے بھی اس مسجد کی مرمت کروائی۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد الاقصی میں بہت سی رد و بدل کیے۔ انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا دیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا، نیز متحد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور اناج کی کوٹھیوں کی استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ گرجا بھی بنا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد مسجد اقصی کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جن میں سب عمارتیں جن میں اہم ترین قبۃ الصغریٰ ہے جو اسلامی طرز تعمیر کی شاندار نمونوں میں شامل ہے۔ تاہم آج کل یہ نام حرم کی جنوبی جانب والی بڑی مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو نماز کی جگہ ہے وہ قبۃ الصغریٰ نہیں، لیکن آج کل قبہ کی تصاویر پھیلنے کی بنا پر اکثر مسلمان اسے ہی مسجد الاقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ فی الواقع ایسی کوئی بات نہیں۔ مسجد تو بڑے سین کی جنوبی حصے میں اور قبہ سین کے وسط میں ایک اور اونچی جگہ پر واقع ہے۔ زمانہ قدیم میں مسجد کا اطلاق پورے صحن پر ہوتا تھا۔ 21 اگست 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود منبر بھی نذر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی اور ہر جنگ کے دوران وہ اس منبر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فتح ہونے کے بعد اس کو مسجد میں نصب کر سکے۔ اس المناک واقعے کے بعد خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی
اور ثانیے کے تقریباً ایک ہفتے بعد اسلامی ممالک نے معتبر عالم اسلام OIC قائم کر لی۔ یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیت المقدس کے حوالے سے یہ تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔